تحریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج جاری ہے۔ ڈی چوک میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ علی امین گنڈا-پور کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ علی امین گنڈا-پور کو گرفتاری کے بعد ان کو تمام گروپوں سے پی ٹی آئی کے نکال دیا گیا ہے۔ کیا یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے؟ کیا اس وجہ سے ان کو تمام گروپوں سے نکالا گیا ہے؟ بہرحال ان پر یہ الزام تو آتا ہے کہ آخرکار ان کو ضرورت کیا تھی کہ وہ مجمع سے نکل کر، ہجوم سے نکل کر خیبر پختونخوا ہاؤس میں چلے جاتے اور ان کو آسانی کے ساتھ گرفتار کر لیا جاتا، لیکن ان کو جس طرح سے واٹس ایپ گروپوں سے نکالا گیا ہے، تمام کے تمام گروپوں سے، وہ اس لیے نکالا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی کمیونیکیشن ہو رہی تھی اس کو محفوظ رکھا جا سکے، اس کو بچایا جا سکے، کیونکہ علی امین گنڈا-پور کے ساتھ عمران خان کی بات بھی ہوا کرتی تھی، دیگر لوگوں کی بات بھی ہوا کرتی تھی، واٹس ایپ کے اوپر بھی بہت سی پلاننگ، بہت سی باتیں تھیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تمام گروپوں سے نکال دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے موبائل کس کے پاس ہیں، وہ کن لوگوں کی حراست میں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی گئی ہے۔ بہرحال ابھی تک اس کو مصدقہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک علی امین گنڈا-پور پر ایسا کوئی غداری کا یا بے وفائی کا الزام عائد نہیں کیا گیا۔ ان کو واٹس ایپ گروپوں سے صرف اور صرف اسی لیے نکالا گیا ہے تاکہ باقی لوگوں کی کمیونیکیشن ان لوگوں تک نہ پہنچ سکے جن کے پاس ان کے موبائل ہیں اور جنہوں نے ان کو گرفتار کیا اور عمران خان سے ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں چیف جسٹس کی گاڑی پر پتھراؤ۔ یہ خبر چلائی گئی تحریک انصاف کے مخالفین کی طرف سے، تحریک انصاف کے مظاہرین نے چیف جسٹس کی گاڑی پر پتھراؤ کیا ہے۔ یہ لاہور جس عالیہ نیلم صاحبہ گاڑی پر جا رہی تھیں کہ ان کی گاڑی مظاہرین کے ہتھے چڑھ گئی، اس پر پتھراؤ کیا گیا، لیکن یہ سراسر خبر غلط اور جھوٹ ثابت ہوئی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے ترجمان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ بالکل پیش نہیں آیا، لیکن حکومت اس کو بڑھا چڑھا کر صرف اس لیے پیش کرنا چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کو بدنام کیا جا سکے۔ ہم بات کر رہے تھے گنڈا-پور کی گرفتاری کے بعد بھی اسی طرح سے ڈی چوک میں احتجاج جاری ہے۔ پولیس کی طرف سے فائرنگ، شیلنگ جو بھی ہو رہا ہے، لیکن پاک فوج کسی طرح بھی اس میں ابھی تک ملوث نہیں ہوئی، اور یہ متھ بھی ٹوٹ گئی کہ علی امین گنڈا-پور اس ساری صورتحال کو کنٹرول کر رہے تھے اور وہ اپنا احتجاج کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو ساتھ لائے تھے۔ متھ یہ ٹوٹ گئی کہ علی امین گنڈا-پور کے بغیر یہ احتجاج کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ سارا کامیاب ہو رہا ہے۔ قاضی فیصل صاحب ہوں یا جسٹس عمر فاروق صاحب ہوں اور ان کی عدالت سے تحریک انصاف کے لیے کوئی خیر کی خبر آ جائے، اس دن سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ کچھ لوگ چلے گئے، جیسے عمر فاروق صاحب کے پاس 3 رکنی ججوں کا انہوں نے بینچ بنایا، اور اس میں معاملہ یہ رکھا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو احتجاج سے روکا جائے، تو اس پر انہوں نے بڑا زبردست فیصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کرے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے جیسا پنجاب حکومت، انہوں نے کہا تو نہیں، بہرحال تاثر یہی بنتا ہے جیسا پنجاب حکومت اندھوں کے ساتھ، نابیناؤں کے ساتھ ان کے احتجاج کے دوران کر رہی ہے۔ ان کو پہلے تو سڑک پر بیٹھنے کی اجازت دی گئی، اس کے چیرنگ کراس پر، اور اس کے بعد کہا گیا کہ آپ چلے جائیں لارنس گارڈن میں، وہاں پہ جا کے الگ سے احتجاج کریں۔ اب لارنس گارڈن بہت بڑا باغ ہے، وہاں پہ ایک کونے پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کون ان کا احتجاج دیکھا گیا۔ اسی طرح سے عمر فاروق صاحب کی طرف سے حکم دیا گیا کہ تحریک انصاف کو احتجاج کے لیے کوئی خاص جگہ مختص کر دی جائے، دے دی جائے، تو اس طرح سے ان کی طرف سے ایسا فیصلہ آ گیا کہ جیسے اندھوں کے ساتھ پنجاب حکومت کی طرف سے سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح سے الگ سے جگہ دے دی جائے، وہاں پہ یہ بیٹھیں، احتجاج کریں، اور یہ شام کو یا احتجاج کرتے کرتے وہیں پہ سو جائیں یا گھروں کو واپس چلے جائیں، تاکہ حکومت کو کسی قسم کی کوئی تپش اور گرمی محسوس نہ ہو۔ آج معاملہ جیسا تک بگڑ چکے ہیں، اس کا صرف ایک ہی شخص ذمہ دار ہے، اور وہ ہے پاکستان کا سپریم کورٹ کا چیف جج جناب قاضی فائز عیسی صاحب، کیونکہ ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، ترمیم کے ذریعے ان کو ایکسٹینشن دی جانی ہے۔ تحریک انصاف اس کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، اور وہ چیف صاحب جن کی وجہ سے یہ معاملات بگڑے ہوئے ہیں، وہ دور بیٹھے بنسری بجا رہے ہیں، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان کی ایک نہ پر یہ معاملہ سارے ایک
دم یک لخت درست ہو سکتے ہیں، پاکستان میں احتجاج ختم ہو سکتا ہے اور پاکستان پر امن ہو سکتا ہے، صرف اور صرف قاضی فیصل صاحب کہہ دیں کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی۔ تو باقی جہاں تک ترمیم کا تعلق ہے، جنرل نعیم خادر لودھی صاحب کی طرف سے یہ تجویز دی گئی تھی، دیگر حلقوں کی طرف سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف اپنا دھرنا ختم کر دے، اپنا احتجاج ختم کر دے اور ان ترامیم کو مؤخر کر دیا جائے۔ اور اب تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ یہ پیشکش آ گئی ہے، زین قریشی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حکومت اپنی ترمیم کی کارروائیوں کو مؤخر کر دے، ہم اپنا دھرنا، ہم اپنا احتجاج ختم کر دیتے ہیں۔ اس میں بھارتی وزیر خارجہ اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے۔ تو اس موقع پر بیرسٹر سیف کی طرف سے جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت، انہوں نے کہا کہ ہم جو غیر ملکی مندوب آئیں گے ان کو بھی کہیں گے کہ ہمارا احتجاج دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جے شنکر کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی ہمارے احتجاج میں آئیں، لیکن جب یہ خبریں عام ہوئیں تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ میری بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، حالانکہ بالکل ایسا نہیں کیا گیا۔ جو انہوں نے کہا تھا وہی ٹی وی پر، جیو ٹی وی پر چلا، لیکن جب تنقید ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ تو اس میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ بیوقوفی کی گئی، احمقانہ بیان دیا گیا جو دینے کی ضرورت نہیں تھی، کہ آخر کار آپ جے شنکر کو، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم انہیں کہیں گے کہ آپ خطاب بھی کریں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو چلائی جائے، ویڈیو میں بہرحال یہی چیزیں موجود ہیں۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگے، یا جو کچھ بھی ہے کم از کم یہ تو کہیں کہ ہاں میں نے کہا تھا اور اپنی حماقت کی وجہ سے کہا تھا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے حکومت سے کہا گیا ہے کہ کراچی کو جدید بنانے کے لیے 3 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، 3 ارب روپے نہیں بلکہ انہوں نے 3 ارب ڈالر مانگے ہیں، اور انہوں نے کراچی کو جدید بنانا ہے۔ کیا جدید بنانا ہے؟ وہاں سے کوڑا اٹھانا ہے، وہاں پہ نالوں کی صفائی کرنی ہے، نالوں شلوار والے نالے نہیں بلکہ گندے نالے، ان کی مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے صفائی کی جانے، اس کے لیے انہوں نے 3 ارب ڈالر مانگے ہیں حکومت سے کہ مجھے دیے جائیں، اور مرکزی حکومت دینے کے لیے بالکل تیار ہو جائے گی، کیونکہ آج مرکزی حکومت کو پیپلز پارٹی کی اشد ضرورت ہے۔ آخر میں چلتے چلتے یہ بھی کہ حکومت کی طرف سے فوج کو اسلام آباد میں ڈپلائے کیا گیا ہے، اور فوج کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ گرفتاری کر سکتی ہے، شیلیں کر سکتی ہے، لاٹھی چارج بھی کر سکتی ہے، لیکن کب کر سکتی ہے؟ ان مظاہرین کے خلاف نہیں، بلکہ 15 اور 16 تاریخ کو جو پاکستان میں اسلام آباد میں شنگھائی تنظیم کا اجلاس ہونا ہے، اس دوران فوج کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں، اور اس وقت تک صورتحال بہت بدل جائے گی۔ تحریک انصاف ضروری نہیں ہے کہ ان کا احتجاج جاری ہو اور اس دوران بھی وہ احتجاج کرتے رہیں، امکان یہی ہے کہ اس دوران احتجاج ختم کر دیا جائے گا، بلکہ اس سے پہلے ہی معاملات ہو سکتا ہے کہ سیٹل ہو جائیں۔ باقی ایک افسوسناک آخر میں خبر یہ ہے کہ شمالی وزیرستان میں ایک لیفٹیننٹ کرنل سمیت 5 جوانوں کو شہید کر دیا گیا ایک آپریشن کے دوران، اور اس کارروائی میں اس مقابلے میں 6 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔